جبوڑی جسے سرن ویلی کا دل کہا جاتا ہے، آبادی کے لحاظ سے سرن ویلی کا سب سے بڑا علاقہ ہے، مگر صحت جیسی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ جبوڑی کی عوام کے پاس RSA کی طرز کی عمارت تو موجود ہے، مگر 10 سال گزرنے کے باوجود یہ عمارت سول ڈسپنسری سے BHU نہیں بن سکی، عملہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اہل علاقہ حکومت اور انتظامیہ کی اس غفلت پر سراپا احتجاج ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو فوراً حل کیا جائے اور سول ڈسپنسری کو RSC میں تبدیل کیا جائے تاکہ 2 لاکھ کی آبادی اس سے استفادہ کر سکے۔ یہاں یہ ہمارے پاس آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اتنی بڑی بلڈنگ آپ کو یہ لوگوں نے یہ کہا جی یہ اسپتال بن گیا ہے، اب اس میں جی ڈاکٹر آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہمارے یہاں پہ MPA MNA یہاں پہ آ کے ہمارے پاس جی دعوے کرتے رہے جی یہاں پہ جی ڈاکٹرز آئیں گے، ایمبولینس ہوگی، لیکن کسی قسم کی کوئی یہاں پہ سہولت نہیں ہے۔ یہاں BHU بھی نہیں ہے، یہ خالی ڈسپینسری ہے، سول ڈسپینسری ہے۔ یہاں پہ سٹاف جو ہے وہ BHU کا ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے جی، کسی قسم کی بھی۔ ڈسپینسری میں جو کچھ ہوتا ہے کوئی حفاظتی انجیکشن وغیرہ وہ چیزیں ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ جی عاقب بھائی، میں سب سے پہلے آپ کا زہرا ایکسپریس نیوز پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی گوناگون مصروفیات نکال کے یہاں ہمارے اس مسئلے کو لے کے یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ ہمارا جو دیرینہ مسئلہ ہے، یہ ہاسپٹل جو ہے یہ CD ہے، یہاں پہ سول ڈسپنسری ہے، یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس سول ڈسپنسر ہیں، یہ اپنے جو کام ہے اس سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، ان کی جو ڈیوٹی ہے اس سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی دوش نہیں ہے، ان کو میں کسی قسم کا معارض الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے MNA MPS صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ اس علاقے سے جیت کے جاتے ہیں، ان کو چاہیے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، پچھلے 5 سال میں دیکھ لیں، تبدیلی والوں کی حکومت تھی، انہوں نے 5 سال میں کیا کیے؟ تعلیمی ایمرجنسی تھی تو ہماری تعلیم کا بھی یہی حال ہے، بیڑا غرق ہے۔ یہاں پہ وہ اپنا صحت کے وہ کہہ رہے تھے کہ صحت کی سہولیات دیں گے، فلاں کریں گے، تعلیمی ایمرجنسی ہوگی، اس کی اپنا صحت کی ایمرجنسی ہوگی۔ یہاں پہ تو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، یہاں عوام کو مطلب ایک پٹی کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا۔ یہاں سے ہم اپنے جو مریض ہوتے ہیں ان کو لے جا کے شنکیری یا مانسیرا پہنچاتے ہیں، وہ راستے میں دم توڑ جاتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یہاں سے ان کو لے کے جاتے ہیں، راستے میں وہ دم توڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ چاہیے جو ہمارے منتخب MNA MPA ہیں، میں نے سنا ہے کہ یہاں یہ جو ہے یہ اس کو BHU کے لیے انہوں نے پروسیجر لگائے ہوئے، لیکن یہ BHU بھی ہوئی تو یہاں پہ سہولیات نہیں ہوں گی۔ چاہیے تو یہ کہ اس کو RSC کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ بیڈز کی ضرورت ہے، یہاں پہ لیبارٹری کی ضرورت ہے، ایکس رے مشین کی ضرورت ہے، یہاں پہ ایمبولینس کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں منتخب نمائندوں سے اور اپنے حکام بالا سے یہ بڑا نالاں ہوں کہ آئے روز یہ BHU اور ہمارا اس یہاں ضرورت جو ہے وہ RSC کی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں یہ پہاڑوں سے اوپر دشوار گزار علاقوں سے جب رات کو انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ چرپائیوں پہ اٹھا کے ان کو یہاں لے کے آتے ہیں۔ جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو اسپتال کی سہولتوں نے میسر نہیں ہوتی، جب یہاں یہ نہیں ہوتی وہ زندگی کی بازی ہار دیتی ہیں۔ تو ہم بھی اس پاکستان کے شہری ہیں، جس طرح پنجاب ہے، جس طرح KPK کے شہر ہیں، جس طرح دوسرے ہیں، اسی طرح بھی ہم ٹیکسز دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں میں مجبور ہو گیا ہوں آج یہ کہنے پہ کہ ہمارے ٹیکسز کی رقم کہاں جاتی ہے۔ میں منتخب نمائندوں سے گلہ کرتا ہوں کہ کم از کم ان کو اتنے بڑے علاقے کے لیے اور اس مرکزی مقام، جس طرح ہمارا بالاکوٹ مرکزی مقام ہے، جس طرح اوگی مرکزی مقام ہے، جس طرح مانسیرا مرکزی مقام ہے، تو میں منتخب نمائندوں سے اور اپنے محکمہ ہیلتھ کے سیکٹریز لیول کے لوگوں سے اور یہ سارے سب سے التجا کرتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کو بھی انسان سمجھا جائے، ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ یہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے ٹیکس پیئر ہیں، ان کے ساتھ بھی انصاف کر کے ان نونہالوں کو بھی بچائیں، ان کی زندگی میں بچائیں، ان عورتوں کی زندگی میں بچائیں۔ اکثر اوقات ہمارے علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے سر کہ ڈلیوری کے دوران جب ہماری مائیں بہنیں اسپتال کی طرف آتی ہیں تو یہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ ہمارے لیے ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران جبوڑی کے صدر اور سابق ناظم بھی ہیں وہ جبوڑی کے، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سول ڈسپنسری یہاں پر موجود ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی تک یہ BHU نہیں بن سکا، RCH نہیں بن سکا، اس کا ذمہ دار کس کو وہ سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے دور حکومت میں جو انہوں نے 4 سال گزارے ہیں کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کی بھی ذمہ داری تھی؟ ذمہ داری تو ہماری جو ہے ہمارے ضلع ناظم صاحب تھے پہلے، ان کے پاس بھی ہم گئے، اس کے بعد پہلے سردار صاحب تھے ان کے پاس بھی گئے، اس کے بعد جو ہمارے جو MNA ہیں صالح محمد خان صاحب
वो सबका 35 सालों का रोना रो रहे हैं, यही कहते हैं कि पहले नाइल की आदत थी। मगर हमारे हिसाब में जो सबसे नाइल तरीन हमें जो मिले ये सलीम अहमद, जो पिछले ही गान आता है कि ये फलां ने ये कर दिया वो कर दिया, आज तक ये जो बोरी में आया है और इसको आज तक हमारे दावत करके हमें इसको बुलाया है, मगर आज तक उसने एक पाई का काम जो बोरी में जो है किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं किया। ये यही कहते हैं कि जब ये जलसा होता है सरदार साहब ने ये कर दिया, वो तो था ही नाइल, इसमें तो शक की बात ही नहीं है। वो तो एक नाइल बंदा था, वो एक जिस तरह बुत खड़ा कर देते हैं, मगर हम बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये उस बुत का भी बाप है, ये उससे भी गिरा हुआ इंसान है। इसमें हया नाम की चीज ने झूठ इतना बोलता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसके पीछे हमने इतने चक्कर लगाए। हमारी बिल्डिंग जो बनी हुई है बीएचयू की, ये एआरएचसी की बिल्डिंग है। इस एआरएचसी की बिल्डिंग में और डिस्पेंसरी की सहूलत मौजूद नहीं है, डिस्पेंसरी की सहूलत भी नहीं है इसमें। तो यहाँ तकरीबन कम अज कम जो है 2.5 से 3 लाख की आबादी है। ये 4 यूनियन काउंसिल हैं और 4 यूनियन काउंसिलों में एक आरएचसी तक इसने नहीं दे सका। वे जहाँ काम करता है, जहाँ अपनी जगह खरीदते हैं, जहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ ये काम भी करते हैं। जिस तरह इसने मुंडी में रोड बनाया है, खंडे तक इसने रोड बनाया है, इसलिए कि यहाँ इसके अकाओं ने और इसने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर काम करना होता तो ये पीछे से दरख्त के ऊपर से चढ़ के ये काटता है। तो मैं इसी बात के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे पास आए, हमारी आवाज आगे तक पहुंचेगी और ये हमारे बहुत खुशी हुई है आपके आने पे। और अगर ये आवाज हमारी इस नाइल तक पहुंच जाती है तो ये आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा, मसला ये है कि इसकी एसएनई भेजी हुई है पेशावर में अप्रूवल के लिए, स्टाफ उन्होंने बीएचयू का यहाँ पर तैनात किए हुए है। तो पता नहीं कितना टाइम लगता है अब इसकी मतलब है बीएचयू सैंक्शन होने में। वैसे स्टाफ यहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं वो सब बीएचयू का है। अच्छा जी जी। तो मरीज और बाकी आवाम क्या कहते हैं इस बारे में? लोग तो कहते हैं मतलब है कि बीएचयू होना चाहिए इसको। तो स्टाफ यहाँ पर बीएचयू का आया हुआ है, डॉक्टर है हमारे पास, एलएचवी है, बाकी जो स्टाफ है बीएचयू लेवल का है। यहाँ पर एलएचवी है, मैं मेडिकल टेक्नीशियन हूँ, मलेरिया सुपरवाइजर है, 2 ईपीआई टेक्नीशियन है, जबकि एक होता है, यहाँ पर 2 लगे हुए हैं। फिर उसके अलावा क्लास 4 में चौकीदार आ जाता है, बेइज्जती कम स्वीपर है, वार्डरली है, यही स्टाफ होता है बीएचयू का भी। अच्छा, ये बता दें, हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि वहाँ पर हमारे पास एलएचवी भी मौजूद है, वहाँ पर हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर, लेडी डॉक्टर वो भी मौजूद हैं, टेक्नीशियन भी मौजूद हैं, तो सारी सहूलतें आपके पास मैसर हैं, तो फिर किस बात? बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं, मगर अपने घरों में, अस्पताल में कोई नहीं है। अच्छा, अस्पताल में कोई नहीं है, ये उसके घर होगी या अहमद साहब के घर होगी। हाँ, अस्पताल में तो डिस्पेंसर भी नहीं है। इसमें तो हमने कभी कंपाउंडर भी नहीं देखा। हाँ, इधर एक दाई अम्मा है जो इस वक्त भी जो है मेरा हाल है 4 दिन पहले उसने 40 लाख की जगह खरीदी है। ये इससे आगे हद है, जो है इंतहा है ना हमारे साथ जो है कि हम खुदा राम ये कहते हैं कि हम अपने एमएनए साहब से कि अगर काम नहीं कर सकते तो झूठ ना बोलो। कैमरामैन बिलावल के साथ आकिब अमान, हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़, मानसेरा।